افق پر پھیلی ڈھلتے سورج کی سرخی، فضا میں تحلیل سرمئی رنگ، گھروں کو لوٹتے پرندوں کے جھنڈ، سلگتے حقے کے کش بھرنے کی آوازوں کے بیچ، دالان کے وسط میں کہانی سناتی نانی اماں کی کہانیاں تاعمر ہمارے ذہن پر نقش رہتی ہیں۔ ہم کئی کہانیوں کے کرداروں میں خود کو کھوجتے ہیں، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے مصنف کا قلم اور نانی کی زبان ہماری ہی روداد سنا رہی ہو۔ لوک داستانوں کا رجحان زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ آج جو لوک داستان ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہ مرید اور ہانی کے سچے اور بے لوث عشق کی مشہور بلوچ لوک داستان۔ شہ مرید نیزہ بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں کمال مہارت رکھنے کی وجہ سے چاکر کی فوج میں انتہائی اہم درجے پر فائز تھا۔ وہ اپنی انتہائی بھاری اسٹیل کی دخش کی وجہ سے لوہے کی دخش کا مالک کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس دخش میں تیر چلانا اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ شہ مرید اور ہانی کے دائمی عشق کی داستان بلوچستان میں ہر کان تک پہنچی۔ اس ابدی عشق کی داستان نے تب جنم لیا جب ایک روز شکار سے واپسی پر ریگستان کی تپتی دھوپ اور پیاس سے نڈال شہ مرید اور چاکر نے راستے میں کچھ دیر اپنے منگیتروں کے گاؤں میں سستانے کے لیے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ بلوچ قبائل میں منگیتر سے ملنے کو معیوب سمجھے جانے کی وجہ سے دونوں میں طے پایا کہ وہ ایک دوسرے کی منگیتروں کے گھر کا پانی پئیں گے۔ چاکر کے لیے شہ مرید کی منگیتر ہانی پانی لائی تو چاکر کو پانی میں کھجور کے پتوں کے تنکے دیکھ کر تعجب ہوا، مگر اس نے تنکے ہٹا کر آہستگی سے پانی پیا۔ واپسی پر جب اس کو معلوم ہوا کہ شہ مرید خالی پیٹ عجلت میں پانی پینے سے بیمار پڑ گیا ہے تو جان گیا کہ ہانی نے پانی میں تنکے کیوں ڈالے۔ وہ دل ہی دل میں ہانی کی فہم و فراست کو داد دیے بنا رہ نہ سکا۔ ہانی اپنی فراست کی وجہ سے چاکر کے دل کو بھا گئی۔ اب وہ دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچتا۔ چاکر نے ایک محفل کے انعقاد میں سب سے ایک ایک عہد کرنے، اس پر تاعمر قائم رہنے اور آزمائش کے وقت اپنے عہد کو ثابت قدمی سے وفا کرنے کا کہا۔ تمام معززین محفل نے عہد لیے اور پھر وقتاً فوقتاً ان کی آزمائش بھی ہوئی۔ اس محفل میں موجود جڈوں نے عہد کیا کہ جو کوئی بھی اس کی داڑھی کو معززین کی محفل میں چھوئے گا وہ اس کا سر قلم کر دے گا۔ چاکر نے زندگی بھر سچ بولنے کا حلف لیا۔ شہ مرید نے وعدہ کیا کہ اس کی شادی کے موقع پر اس سے جو بھی تقاضا کیا جائے گا وہ انکار نہیں کرے گا۔ ایک اور محفل میں چاکر نے جڈوں کو آزمانے کے لیے اس کے بیٹے کو اپنے باپ کی داڑھی کو چھونے کے لیے اکسایا، اور داڑھی پکڑنے پر اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے جڈوں نے بیٹے کا سر قلم سے جدا کر دیا۔ شہ مرید سے اس کی شادی کے روز جب اس کی زندگی کا حسین خواب پورا ہونے جا رہا تھا، چاکر نے ہانی کا تقاضا کر کے اس کی آنکھوں سے خواب نوچ ڈالے۔ آہ و فغاں کا ایک پہاڑ اس کے سر پر توڑ ڈالا۔ ان دونوں کو وصال سے پہلے ہی ہجر کی صحبت میں ڈال دیا۔ اپنے قول کی پاسداری کی خاطر شہ مرید بادل ناخواستہ ہانی سے دستبردار ہو گیا اور ہانی کی شادی چاکر سے ہو گئی۔ شہ مرید تکلیف سے دل برداشتہ ہو کر حجاج کے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ چلا گیا، جہاں دن رات اس نے اپنے تڑپتے اور بھلکتے دل کو خدا کے حضور یوں پیش کیا جیسے کوئی ماں اپنے دم توڑتے بچے کی زندگی کے لیے فریاد کر رہی ہو اور اس کی ہر مضرب سانس پر بلبلا اٹھتی ہو۔ ہانی کی یاد میں گرفتار شہ مرید نے کئی اشعار بھی لکھے۔
دل مضطرب بکھرنے والا ہے، مرید آج بس مرنے والا ہے، بےتابی جان کو آئی جاتی ہے، دم بس اگلے دم نکلنے والا ہے، تسلی دیتے ہیں تیری یاد کے سجدے یوں کہ درد کی حدوں کو چھو کر زخم بھرنے والا ہے، آج پتھر سے بھی ڈر گیا ہوں میں، جیسے پاگل تیرا سنبھلنے والا ہے، دن رات کی تڑپ، بے قراری، بے بسی، گریہ زاری اور بے خودی نے شہ مرید کو خدا سے قریب کر دیا۔ 30 سالہ گمنام زندگی کے بعد جب وہ لوٹا تو اس کو فقراء اور درویشوں کے ایک گروہ میں شامل چاکر کے محل کے باہر دیکھا گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہانی پر پڑی، وہ اس کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ہانی کی اس کی طرف اٹھتی نظروں میں اس نے ہانی کی بےتابی بھی بھانپ لی، جیسے ہانی کا دل کوئی رات تکتی ہوئی لاکٹ گڑی ہو، جیسے لٹکن اس کی سانس کے ساتھ ہل رہی ہو، جیسے کوئی بادل کا ٹکڑا ٹوٹ کر برسنا چاہے، جیسے ٹھاٹے مارتا بے کرا سمندر کنارے توڑ کر بہہ جانا چاہے۔ اسی اثنا میں شہ مرید بلا خوف ہانی کی منتظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ چاکر نے ہانی کو حاصل تو کر لیا تھا، مگر وہ نہ تو شہ مرید کے عشق کے ثبات کو کبھی توڑ سکا اور نہ ہی ہانی کے دل کی سلطنت پر شہ مرید کے راج کو ختم کر سکا۔ چاکر کو جوں ہی شہ مرید کے لوٹنے کا شک گزرا تو اس کو پہچاننے کی غرض سے چاکر نے تیر اندازی کا ایک مقابلہ منعقد کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ شہ مرید تیر اندازی کا جنون کی حد تک شائق ہے، اور اگر فقیروں کے گروہ میں شامل وہ مشکوک فقیر شہ مرید ہوا تو وہ ہر صورت مقابلے میں شرکت کرے گا، اور چاکر کی توقع کے عین مطابق شہ مرید تیر اندازی کے مقابلے کا سن کر اس میں شرکت کیے بغیر رہ نہ سکا۔ ایک فقیر کی تیر اندازی کے مقابلے میں شمولیت نے لوگوں کو شش و پنج میں ڈال دیا۔ ایک اناڑی فقیر کیسے مقابلے میں شرکت کر سکتا ہے؟ اس فقیر کو یکے بعد دیگرے 3 کمانیں توڑتے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں تعجب سے پھٹیں اور منہ کھلے رہ گئے۔ 3 کمانیں توڑنے کے بعد اس کو وہی بھاری کمان لا دی گئی جس کی نسبت سے وہ لوہے کی دخش کا مالک کے نام سے مشہور تھا، اور ہانی کے ساتھ ساتھ اپنی دخش بھی چاکر کو سونپ گیا تھا۔ لوگ اس فقیر کو ایک بھاری بھرکم کمان سے تیر عین نشانے پر لگاتے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یقیناً یہ شہ مرید ہے۔ کمال کی تیر اندازی اور ہانی کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے بعد شہ مرید سب پر عیاں ہو چکا تھا۔ شہ مرید کے لوٹنے پر ہانی کی بڑھتی ہوئی بے قراری دیکھ کر چاکر نے آخرکار ہانی کو آزادی کا پروانہ تھماتے ہوئے کہا کہ شہ مرید ہی اس کے شایان شان ہے۔ ہانی چاکر اور اس سے جڑے رشتے کی قید سے رہائی پاتے ہی شہ مرید کی طرف لوٹی۔ اس کو لگا کہ زندگی اس کی سالوں کی تکلیف اور اذیت کا ازالہ کرنے والی ہے۔ جس گمان میں وہ برسوں سے جی رہی تھی، اب وہ اس کو حقیقت میں جیے گی۔ جس شہ مرید کے یاد کے سہارے اس نے اپنی بے چینی اور ذہنی بے ترتیبی کو جھیلا ہے، اب اس کا سہارا ایک یاد سے نکل کر اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ شہ مرید کے کاندھے پر سر رکھتے ہی وہ اپنے دل پر گزرے تمام مصائب کو خیر آباد کہہ دے گی۔ وہ آنکھوں میں یقین کا ایک سمندر لے کر مرید کے پاس گئی اور بتایا کہ چاکر نے اس کو آزاد کر دیا ہے، مگر یقین کا یہ طلسم تب ٹوٹا جب شہ مرید نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ وہ اس کی یاد میں یوں انگاروں لوٹا کہ خدا نے اس کی تڑپ دیکھ کر انگاروں کو پھول بنا دیا، اس کی بے چینیوں کو سکون اور تڑپتے دل کو راحت بخشی۔ خدا نے اسے دنیا سے بے نیاز کر دیا، اور اگر اب اس کو یہ دنیا سونے کی تھال میں رکھ کر بھی پیش کی جائے تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ ہانی تو اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا زینہ تھی۔ ہانی کو خدافظ کہہ کر وہ ایسا روانہ ہوا کہ پھر کسی کو نہ ملا۔ ہانی قرب اور اضطراب کی حالت میں روتی اور تڑپتی، مگر اس کے درد کو پھر کبھی مرہم نہ مل سکا۔ دل جل بجھا ہے شب فراق جس میں، آ اس راکھ کی تپش سہ کر تو ذرا دیکھ، ماہی بے آب ہے ہانی تیرے بغیر، تو آ کے اس کا تڑپنا تو ذرا دیکھ، رقص جاری ہے تیرے عشق کے ساز پر جس کا،
پڑکتا ہے دل وہ کیسے، ایک بار مڑ کے تو ذرا دیکھ۔ روح جسم کی قید سے ہونے کو ہے فرار، سانسوں کے ٹوٹنے کا تماشا تو آ کے ذرا دیکھ۔ جو مل جائے وہ امر نہیں ہوتا، اور عشق کے مقدر میں تو ہمیشہ سے امر ہونا لکھا ہے۔